لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم يوم القيامة ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بانیہ نے مجلس سے بڑی معذرت کے ساتھ میں اس تقریر کو شروع کر رہا ہوں. اگرچہ میں نے بہت چاہا کہ یہ ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالی جائے، لیکن مجلس کا یہ اصرار تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. بار بار یہ کہنا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں فی الحال خصوصاً آج کسی تقریر کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس جبر کے بعد یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دقیقے آپ سے مانگے جائیں اور بعض مسائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اس آیت کا ترجمہ سمجھیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو اے رسول میں تم کو بتلاؤں کہ کس کا عمل خسارے میں ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی کوششیں صرف زندگانی دنیا تک محدود رہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں سے انکار کرتے رہے اور یوم آخر کا انہوں نے کبھی اقرار نہیں کیا، اس پر ایمان ہی نہیں لائے. فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال حق ہو. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ان کے لیے قیامت میں کسی قسم کا وزن ان کے اعمال میں باقی نہیں رکھا گیا. ایک بات قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کا ایک وزن ہے، بغیر وزن کوئی چیز نہیں ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے ہر شے کو نمو دیا، نشو دیا وزن کے ساتھ. اور آپ کی
زبان میں اور آپ کی زبان کی ادب میں بھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ پتھر کا بھی وزن ہے اور پھول کا بھی وزن ہے، بات کا بھی وزن ہے۔ یعنی انسان اپنے جب جذبات کا اظہار کرتا ہے اور کسی کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی باتیں قابل قدر ہوتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ان کی بات میں وزن ہے۔ بظاہر اگر تولنے کی کوشش کی جائے تو آپ کسی وزن کو نہیں پائیں۔ تو نور میں وزن ہے، اندھیرے میں وزن ہے، زمین و آسمان میں وزن ہے۔ یہ سید الساجدین صلوات اللہ وسلم ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت میں ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وزن ہی نہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا الوزن یومئذ الحق، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس میں صرف وزن حق کے لیے ہے، وزن صرف حق کے لیے ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں بھی ویٹ، وزن، راستی کو، صداقت کو، حق کو، حقانیت کو عطا کیا جاتا ہے فقط اس لیے کہ حق اپنے آپ کو منوائے، بظاہر حق کے مقابل میں دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی وزنی چیزیں ہوں گی، لیکن وہ جو وزن ہے حق کا، اس کا قیاس پتھر کے وزن پر نہیں کیا جا سکتا، سونے چاندی کے وزن پہ نہیں کیا جا سکتا، یا اور کسی جمادی قوت کے وزن کے مطابق وہ قیاس قائم نہیں کیا جاتا۔ وہاں اس وزن کو دیکھا جاتا ہے کہ جو اندازے میں دل کے ہو، جو معرفت کے میزان میں تلے، جو محبت کے ترازو میں رکھا جائے، اور اس کا اندازہ وہی لوگ کریں کہ جو صحیح طور پر یہ جانتے ہیں کہ نیکی، خیر، صدق، حسن، عدل یہ سب کتنے وزنی ہے، برائی، شر، نسب غلط کے مقابل میں، یعنی بے بنیاد نسبتوں کے مقابل میں یقیناً ایک نسبت صحیح کا اثر ہے اور اسی کا وزن ہے۔ شر کے مقابل میں خیر کا وزن ہے، ظلم کے مقابل میں عدل کا وزن ہے۔ یہ ایسی گفتگو ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دل و دماغ میں اس کی جگہ ہے۔ الوزن یومئذ الحق، قیامت میں وزن صرف حق کے لیے ہے۔ وزن کا تصور میزان کے ساتھ ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ نازل کیا کتاب کو اور میزان کو۔ ایک کتاب ہے، ایک میزان۔
میزان وہ قوت ہے کہ جو وزن کا جس سے پتہ چلتا ہے، وزن کا جس سے اندازہ ہوتا ہے، بغیر میزان وزن کا اندازہ نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ میزان کو بھیجا گیا، اور اسی منزل پر صوفیہ عرفاء بعض علماء نے میزان کے متعلق کہا کہ چونکہ مختلف قسم کے ترازو ہوتے ہیں کہ کوئی روشنی کو تولے، کوئی اندھیرے کو تولے، کوئی رفتار کو دیکھے، مختلف قسم کے ترازو ہوتے ہیں۔ ہر ترازو ایسا ہونا لازم نہیں ہے کہ جس سے پتھر تولے جائیں یا لکڑی تولی جائے، مختلف قسم کے ترازو ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح وزن حق و صدق و خیر و حسن و عدل کو تولنے کے لیے ایک ایسے میزان کی ضرورت ہے کہ حق اس کے قریب جائے اور دنیا دیکھ کے کہہ دے یہ حق ہے، صدق اس کے قریب جائے، دنیا دیکھ کے کہہ دے کہ یہ صدق ہے، خیر نزدیک جائے، عدل نزدیک جائے تو دنیا کہے یہ خیر ہے، یہ عدل ہے، اس کی نزدیکی اعلان کر دے کہ وزن کتنا ہے۔ اس لیے اپنی تفسیر میں سورہ رحمان کی وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، شیخ محی الدین عربی نے کہا کہ اس میزان کے معنی وہ انسان کامل و اکمل ہے کہ جس کی قربت اور جس سے دوری ترازو بن جائے، جس سے نزدیکی یا دوری ترازو بن جائے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ بہرحال میزان کا تصور قرآن کے بعد جو کچھ ہو، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے جب ختمی مرتبت کی شان میں قصیدہ کہا ہے، اور ان کا مشہور لامیہ ہے بحر طویل میں، تو وہ فرماتے ہیں جبکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اور خصوصاً سورہ رحمان بہت پہلے کا قصیدہ ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَقِيسُ شَعِيرَةً، محمد وہ میزان ہے صداقت کے کہ جہاں تول میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، وہ وزان و عدل وزنہ غیر غائل، اور وہ عدل کا وزن کرنے والا ہے کہ جو وزن کبھی کسی وقت بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ابو طالب کی نگاہ میں محمد عربی میزان ہے، اس وقت میزان ہے جبکہ سورہ رحمان نازل نہیں ہوا تھا، اور سورہ رحمان نے جب میزان کے تصور کو پیش کیا تو ہمارے علماء عرفاء نے کہا کہ میزان سے مراد انسان کامل ہے۔ میں یہ اشارے آپ کے دماغوں کے حوالے کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ ممکن ہے کبھی اس پر تفصیلی بحث ہو اور آپ کے کام آئے۔ آج اس موقع پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ جہاں یہ کہا گیا الوزن یومئذ الحق کہ قیامت کے دن وزن صرف حق کے لیے، تو وہاں ارشاد ہوا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کا وزن گڑا ہوگا، میزان میں جس کے ثقل ہوگا، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ رستگاری انہی کے لیے ہوگی
کہ جن کے لیے وزن میں ثقل ہو. فمن ثقلت موازینہ، جس کے میزان میں ثقل آ جائے. یہاں تک تو کچھ آیتوں کے متعلق گفتگو تھی. اب تنہائی میں کبھی آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس وزن کیا ہے، آپ کا ویٹ کیا ہے، بحیثیت کمیونٹی کے ویٹ کیا ہے، بحیثیت فرد کے ویٹ کیا ہے، بحیثیت علم کے وزن کیا ہے، بحیثیت معرفت کے آپ کا وزن کیا ہے، بحیثیت آپ کے تجربے کے آپ کا وزن کیا ہے. آپ اپنی تنہائی میں اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی مقام پر آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ واقعی کوئی وزن آپ کو حاصل ہے. یہ تواضع نہیں ہے، خاکساری نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، بلکہ حق پسندی یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی وزن نہیں. نہ علم کے اعتبار سے وزن ہے، نہ تجربے کے اعتبار سے وزن ہے. کچھ آگے عرض کروں، عبادتوں کے اعتبار سے بھی وزن نہیں، بالکل نہیں. اس بات ہے کہ عبادتوں کا جو بھی حال ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کہاں تک خلوص ہے اور کہاں تک خلوص نہیں ہے، کہاں تک مجبوری ہے اور کہاں تک اختیار ہے، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. عبادتوں کے اعتبار سے بھی وزن نہیں. علم معلوم نہیں کہاں ہے، کس مقام پر ہے، وزن نہیں ہے. تجربات پہ عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وزن نہیں ہے. تو پھر آخر کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس کہ جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں کہ اس میں وزن ہے؟ بس یہی ایک امر ہے سوچنے کے قابل. اگر آپ کا شعور، اگر آپ کی بیداری، اگر آپ کی بصیرت، اگر آپ کی معرفت آپ کو کسی مقام پر سہارا دے ایک یقین کے ساتھ کہ ہے وزن، تو پھر اس وزن کی حفاظت کیجیے. جہاں کہیں آپ سے کہا جائے کہ یہ وزن ہے تو پھر اس وزن کی حفاظت کیجیے. ایک بات یاد رکھیے، اگر علم پر آپ کو دعویٰ ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے قرآن نے کہا فوق کل ذی علم علیم. ہم نے ہر عالم پر ایک اور عالم کو فضیلت دے دی ہے. علم کی کوئی طاق نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں. علم پر ناز بھیجا ہے، علم میں ہوگا وزن لیکن ہمارے پاس نہیں. بالکل اسی طرح ریاضت، معرفت اور جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کہیں کسی منزل پر دعویٰ نہیں کرتے. البتہ جس چیز سے پہچانے جا رہے ہیں، جس بات سے دنیا اشارے کر کے کہتی ہے یہ وہ ہے، وہاں تو وزن ہے. یہ گفتگو تھوڑی دیر کے لیے، وہاں تو وزن ہے کہ یہ کہا گیا کہ ان کا تعلق اس گھرانے سے، ان کو نسبت اس خانوادے سے ہے، ان کو ربط اس ذات گرامی سے ہے. تو یہ تو ہے، یہاں نہ تواضع ہے نہ انکساری ہے، یہاں نہ تواضع ہے نہ انکساری ہے، یہ ہے کہ ہمارا ربط ہے. اور اگر یہ ربط کسی اور کی نگاہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا تعارف ہو، میرے جملوں پر ذرا سا غور کیجیے، اگر یہ ربط دنیا کی نگاہوں میں فقط اس لیے ہے کہ ہمارا تعارف ہو کہ ان کا اس گھرانے سے ربط ہے، تو یہی تعارف ہمارا وزن ہے. یہی تعارف ہمارا وزن. اور اس کو دنیا وزن سمجھے یا نہ سمجھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا روشناس خاص و عام ہونا، انسان کا پہچانا جانا، انسان کے لیے ایک ایسی منزل کا معین ہونا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو پہچان لیا، یہ آسان کام نہیں ہے.
آسان کام نہیں ہے، کروڑوں رہتے ہیں اس دنیا میں، مگر چند انسانوں کے لیے کسی کا یہ کہنا کہ ہم تو اس کو پہچان گئے، تو نہ عبادت سے پہچانا، نہ علم سے پہچانا، نہ معرفت سے پہچانا، فقط نسبتوں سے پہچانا۔ تو جن نسبتوں سے پہچانا ہے ان نسبتوں میں استحکام پیدا کر کے اپنے تعارف کو باقی رکھنا، یہی سب سے بڑا آپ کا فریضہ ہے، اور اسی میں وزن ہے، اسی میں وزن ہے، اور اتنا وزن کہ جس کو واقعی ثقل کہہ سکے، اور اگر یہ ثقل پیدا ہو جائے تو یقیناً ثقلین سے نسبت ہوگی، یقیناً ثقلین سے نسبت ہوگی اگر یہ ثقل پیدا ہو جائے، اور کتاب بھی سہارا دے گی، اور تالی کتاب، محافظ کتاب جو ساتھ ہیں وہ بھی سہارا دیں گے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کے تعارف کے لیے اور اس تعارف میں استحکام پیدا کرنے کے لیے، یا آپ کے اس ربط کو باقی رکھنے کے لیے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے محرم کے چاند کے نظر آ جانے کے بعد سے، اور پھر دنوں یہ سلسلہ چلتا ہے، صبح مجلس، شام مجلس، پہلی کی مجلس، دوسری کی مجلس، تیسری کی مجلس، 10ویں کی مجلس، پھر محرم ختم ہوا، سفر کی مجلسیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزا کے قیام کی کوشش میں کچھ لوگوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ کچھ راتیں بھی ایسی بسر ہو جائیں کہ جہاں انسان سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنا آرام کا وقت ان کی نظر کرے کہ جنہوں نے اپنا آرام سب کے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے یہ کوشش بھی کامیاب ہونی چاہیے۔ مجلسوں میں آپ کو پہچاننے والے اور مجلسوں کی وجہ سے آپ کو پہچاننے والے یقیناً ایسی مجلسوں سے بھی آپ کو پہچان لیں گے کہ رات آدھی ہو رہی ہے، لیجیے رات آدھی ہو چکی اور اب تقریباً صبح ہونے کے قریب ہے، مگر مسلسل ذکر ہو رہا ہے، یا سلام کی صورت میں، یا مرثیے کی صورت میں، یا نوحے کی صورت میں، یا ماتم کی صورت میں، تو پہچانے جا رہے ہیں نا۔ بس یہی ہے مقصد مجلس۔ وہاں معرفت سے گفتگو نہیں ہے، علم سے گفتگو نہیں ہے کہ کتنا علم میں اضافہ ہوا، وہاں صرف اس وقت اجتماعی طور پر گفتگو ہے کہ پہچانے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو اسی کو وزن جانو، اسی کو وزن سمجھو، اس میں بڑا ویٹ ہے، بڑا ویٹ ہے جو ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہے اور ہر اجتماع کو میسر نہیں، ہر اجتماع کو میسر نہیں ہے اس قسم کا وزن۔ گفتگو قریب الختم ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر بار زیادہ ہو، مگر چند باتیں جس کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ مسائل ہیں۔ ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ ان مجلسوں میں ہوتا یہ ہے جیسا کہ اعلان کیا ابھی ہمارے اسی مائکروفون سے اعلان کرنے والے بزرگ نے کہ مرثیے پڑھے جائیں گے، سلام پڑھے جائیں گے، نوحے پڑھے جائیں گے، ماتم ہو۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو چیز کے مسلسل صورت عمل میں ہے، یعنی مرثیہ، نوحہ، سلام، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا
ان مرثیوں کی، ان سلاموں کی، ان نوحوں کی تعداد میں بھی کہیں سے اضافہ ہو رہا ہے؟ یعنی کیا ہمارے مرثیہ گو حضرات اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ جو مرثیے اس وقت ادبی اعتبار سے کہے جا رہے ہیں اور جو ہر حال میں ممدوح ہیں، ان مرثیوں کے علاوہ 17-18 بند کے وہ مرثیے بھی کیا کہے جا سکتے ہیں جو ہمارے مرثیہ خانوں کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں؟ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کی ضرورت اس لیے ضرورت کہ جو ادب کے لیے مرثیہ کہا گیا ہے 100 بند کا، معلوم نہیں اس کو پھر پڑھنے والا کب پڑھے گا۔ آپ نے تو سنا دیا ممبر سے، مگر پھر اس کو سننے والا، پھر پڑھنے والا کب پڑھے گا نہیں معلوم۔ اور اگر نہیں، آپ نے مرثیہ کہہ کے سوز خان کے حوالے کیا، مرثیہ خان کے حوالے کیا، تو حیات مل گئی، زندگی مل گئی۔ جب تک اس کو پڑھا جاتا رہے گا، ایصال ثواب کا ایک مستقل انتظام رہے گا۔ اس لیے مختصر مرثیوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کا ذخیرہ اگرچہ پرانا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ تازگی ہے، لیکن جو ثواب حاصل کرنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ادب نوازی کے علاوہ اپنے مرثیوں کو علمی سطح پر پہنچانے کے علاوہ مجلس کی بھی خدمت کرے اور ہمارے مرثیہ خان حضرات کے ذخیرے میں اضافہ کرے۔ ہمارے پاس واقعی طور پر یا تو یہ کام ہو کہ رشید، دبیر، انیس، انس، تعشق کے مرثیوں سے کوئی انتخاب کرے اور 17 بند 18 بند ان حضرات کے حوالے کیے جائیں، یا پھر یہ کہ تازہ مرثیے کہے جائیں، عنوان الگ الگ کر کے۔ میں نے اس دور میں دیکھا کہ مرثیہ کو حضرات نے حضرت علی اکبر، حضرت حر، حضرت عون و محمد، حضرت ابو الفضل اور سید الشہداء کے لیے یا آگے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ جناب زینب کے خطبات کو نظم کرنے کے لیے مرثیے کہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی تو اور مرثیے چاہیے۔ حال کوفہ میں مرثیہ چاہیے، سفر شام کا مرثیہ چاہیے، زندان شام کے مرثیے چاہیے، شہزادی سکینہ کے متعلق مرثیے چاہیے، مگر ہم نے دیکھا کہ ابھی اس طرف توجہ نہیں۔ اگر یہ آواز میری پہنچ سکتی ہے شعراء تک تو ان کو اب مختصر مرثیوں پر کام کرنا چاہیے۔ ایسے تیز کہنے والے ہیں کہ ممکن ہے ایک ہی دن میں کوئی ایک مرثیہ کہہ دے، 18 بند تو ہیں۔ ایک درخواست ہے کہ اس طرح سے ایک کوشش کی جائے۔ بالکل اسی طرح نوحوں کے متعلق کچھ عجیب و غریب خیال یہ ہو رہا ہے کہ واقعی ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، واقعی نظر ثانی کی، اس واسطے کہ اس میں کچھ ہماری محبت، ہماری معرفت، ہمارا علم اور پھر غم کا لحاظ، ادب کا لحاظ اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ حفظ مراتب بہت لازم ہے نوحے میں، اس لیے کہ یہ نوحے گھر میں بھی ہیں، راستوں پر بھی ہیں۔ تو ایسے موقع پر وہ نوحے جو راستے پر ہیں اور وہ نوحے جو ان مجلسوں میں ہیں، ان کا ایک مقام ہونا چاہیے، ان کی ایک جگہ ہونی چاہیے، تاکہ سننے والا اس نوحے کو سن کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ نوحے کی تعریف یہ کہ سننے والا رو پڑے، اور یہی حال سلام کا ہے۔
قصہ مختصر یہ ہے کہ مرثیقان حضرات کا سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے، یا تو پھر شعراء بڑے بڑے مشہور شعراء کا انتخاب پیش کریں اور انتخاب ایک جگہ کر دیں، یا نہیں تو پھر تازہ سلام کہہ دیں، تازہ نوحے کہیں، تازہ مرثیے کہیں۔ بڑی شدید ضرورت ہے، اور پھر یہ وہ چیز ہے جو باقی رہ جائے گی، یہ باقی رہ جائے گی۔ اس لیے کہ میں نے کبھی کہا تھا، پھر کہوں گا جب موقع ملے اب کرتا رہوں گا، کہ ایک اچھے بولنے والے کی زندگی تک بڑی مجلسیں ہیں، جہاں وہ زندگی ختم ہو گئی پھر وہ دورے کی مجلسیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مجلسیں، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر تک انسان روتے ہوئے جاتا ہے اور حق ادا ادا کرتا ہے۔ وہاں ذاکر نہیں ہوتا، وہاں سوسخان ہوتا ہے۔ وہاں مرثیقان ہوتا ہے، تو ان مرثیقانوں کی اگر خدمت کی جائے اور ان کو مرثیے کہہ کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ثواب جاری ہوگا اور یہ ایسی باقی رہنے والی نیکی ہوگی کہ جس کا اندازہ بہت کم کیا جا سکتا ہے، بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ انتخاب کے سلسلے میں یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر یہ تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام میں کرتا، مگر چونکہ کام شعراء کا ہے اس لیے وہ انتخاب کریں اور مخصوص مجموعے شائع کر دیں ان حضرات کے لیے تاکہ یہ آپ کی خدمت کریں۔ اس لیے کہ ہماری بہنوں کو ضرورت ہے، خواتین کو ضرورت ہے، لڑکیوں کو ضرورت ہے، اچھے پڑھنے والوں کو ضرورت ہے، اور پھر ایسی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اچھا انتخاب ہو جائے تو یقیناً آدمی اپنے آپ کو ایک ایسے کیف کے عالم میں محسوس کرتا ہے کہ فقط مجمع میں بیٹھ کے دل رونے کو نہیں چاہتا، بلکہ تنہائی میں بھی اگر مرثیے پہ نظر پڑے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس قسم کی بھی کوشش ہو۔ بعد کربلا آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 ہستیوں سے غم باقی ہے۔ بعد کربلا 2-3 ذوات مقدسہ سے غم باقی ہے، یا عابد بیمار، یا زینب، یا سکینہ، اور یہ دن زیادہ بھی ہیں۔ وہاں تو 1 سے 10 تک ہے، یہاں 10ویں محرم سے لے کر 30 محرم تک 20 دن، پھر 1 صفر سے لے کے 20 صفر تک پھر 20 دن، پھر اس کے بعد 10 دن سفر کے باقی رہتے ہیں، 8 دن ربیع الاول کے باقی رہ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا یہ 18 دن۔ تب یہ تذکرہ کس کا ہو؟ تذکرہ کس کا ہو؟ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، نفسیاتی اعتبار سے پھر کہتا ہوں کہ اگر ذاکر 8ویں سفر، 9ویں سفر، 10ویں سفر کی رات کو ممبر پہ بیٹھ کر یا سوسخانی کرتے ہوئے حضرت اون محمد کا مرثیہ پڑھ دے، یا جناب قاسم کا مرثیہ پڑھے، یا جناب عباس کا مرثیہ پڑھے، تو غم تو ہے، مگر جو تاریخ سے ربط ہے وہ باقی نہیں ہے۔ اچھا مجبور ہے سوسخان فقط اس لیے کہ مرثیہ نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے۔ اس اہمیت کو خدا کے لیے محسوس کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ ذمہ داری بأحسن وجوہ انجام پا جائے، بأحسن وجوہ انجام پا جائے۔ تو یہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کے نام سے یہ غم رہ جاتا ہے بعد کربلا، بعد کربلا۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ذمہ دار مرثیہ ہو، میر انیس مرزا دبیر نے بھی بہت سے مرثیے کہے، بہت سے مرثیے کہے، حال سفر شام، حال زندان، خصوصاً شہزادی سکینہ کے حال میں بہت سی ضرورت ہے اقتباس کی، انتخاب۔ اور اس طرح مرزا دبیر نے
میرا دبیر کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے 2 مرثیے کہے جناب سکینہ کے لیے. دونوں کے متعلق ان کی وصیت یہ تھی کہ دونوں مرثیے قبر میں ان کے ساتھ دفن کر دیے جائیں. ایک وہ مرثیہ جب داد بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی, دوسرا وہ مرثیہ جب گل ہوا چراغ حرم قائد شام. یہ دونوں مرثیوں کا متعلق یہ ہے کہ دونوں مرثیوں کو لکھ کر ان کے ساتھ دفن کر دیں. میں چاہتا تھا کہ ذرا یہ کام کی باتیں بھی ہوتی رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جس زندگی کی طرف جا رہے ہیں اس زندگی کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں, کتنی چیزیں ضروری ہیں. یعنی سب کو مل کر کام کرنا ہے, سب کو مل کر کام کرنا ہے. ایک ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں, ایک پوری پارٹی کی حیثیت سے کام کرنا ہے. اور اس اعتبار سے ان مرثیوں کا انتخاب لازم ہے. میر انیس کی حد تک یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں نے جتنے مرثیے سنے ان مرثیوں میں جناب سکینہ کے حال کا کوئی مرثیہ میں نے اس دور کے کسی شاعر سے نہیں سنا. اس دور کے کسی شاعر سے میں نے جناب سکینہ کے حال کا مرثیہ نہیں سنا. اور ہم کو ہے ضرورت, ہم کو ضرورت ہے مردانی مجلسوں کے لیے, بہنوں کو ضرورت ہے زنانی مجلسوں کے لیے, اور چاہیے کہ اس میں بہت سے مرثیہ. معلوم نہیں میر انیس کا کیا لگاؤ ہے خاص اس سبجیکٹ سے کہ جب کبھی موقع ملتا ہے میر انیس اگرچہ کربلا کا ذکر ہو اور اگرچہ قبل شہادت کی گفتگو ہو, وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جناب سکینہ کا ذکر آ جائے, جناب سکینہ کا ذکر آ جائے. آپ کو یاد ہے کہ 2 برس پہلے یا 3 برس پہلے میں نے نشتر پارک میں 9ویں یا 10ویں محرم کو گفتگو کرتے ہوئے میر انیس سے 2-3 بند پڑھے تھے. اور وہ ایک عجیب منزل ہے میر انیس کی, اور کس انداز میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین ابن علی رخصت لے رہے ہیں اور سکینہ لپٹی ہوئی ہے, آپ دلاسا دے رہے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا سکینہ ہم جاتے ہیں. تو شہزادی کا یہ کہنا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو, صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. اس زبان کو دیکھیے, اس ادب کو دیکھیے, اس کیف کو دیکھیے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ فکر ہماری اس قدر بلند ہو, اس قدر بلند کہ اب بھی وہی کہا جا سکے جو اس سے پہلے کہا گیا ہے. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شاہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل زندہ. کیسی ہیں یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے, بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے. شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے, یوں پیار کرے جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے. جیتے رہے فرزند یہ عجیب فیض ہے, اعجاز ہے تاریخ شاعری میں یہ بات. جیتے رہے فرزند کہ سب نور نظر ہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر. رہے فرزند کہ سب نور نظر ہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر ہیں. یہ ایک عجیب ہے. یہ تو مقام انیس تھا. اب خیال کیجیے کہاں سے شروع کیا شہزادی کے ذکر کو. ابھی شہادت حسین واقع نہیں ہوئی ہے,
میں نے صرف اس میں سے 3 بند پڑھے ہیں، اور جس مقام سے میں نے اقتباس کیا ہے وہاں مسلسل 23 بند فقط شہزادی کے ذکر میں نظم کر رہے ہیں، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دل کس قدر مربوط ہے اس بچی سے۔ سکینہ بی بی، ان کے لیے نوحے چاہیے، ان کے لیے سلام چاہیے، ان کے لیے مرثیے چاہیے، اور جو حق ہے اس شہزادی کے لیے وہ حق ادا ہو، وہ حق ادا ہو۔ ظاہر ہے کہ بڑی حد تک اپنے فریضے کو انجام دیا۔ پھر مرزا دبیر، اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ میر انیس نے اس بات کا بھی التزام رکھا تھا کہ جب وہ کوئی سلام کہتے تو ہر سلام میں ایک نہ ایک شعر شہزادی کے متعلق ضرور ہوتا۔ سکینہ ناز پرور قید کی زحمت کو کیا جانے، مشہور سلام۔ یہ خصوصیت ہے ان کی، اور شعراء کو واقعی اسٹڈی کرنا چاہیے انیس کی کہ کتنا وہ وقت صرف کرتے ہیں کس موضوع کے، کس سبجیکٹ میں وہ کتنا وقت دیتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا دبیر ہیں۔ مرزا دبیر کے متعلق میں نے کہا کہ ان کے 2 مرثیے بڑے اہم ہیں شہزادی کے لیے، پورے مرثیے۔ ایک تو وہ جب گل ہوا چراغ حرم قید شام، اور دوسرا مرثیہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی۔ اچھا، ایک مرثیہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی یہ قبل شہادت جناب سکینہ کا ہے، اور جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں یہ بعد شہادت۔ میں تاریخ زندہ سے یا تاریخ آل محمد کے اس بات کے متعلق کسی تبصرے کے لیے تیار نہیں کہ آیا یہ تذکرہ مناسب بھی ہے یا نہیں، میں تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ ایک مرتبہ جب یہ طے ہو چکا کہ گفتگو ہوگی واقعات بعد کربلا پر، تو یہ تو طے ہے کہ شام کے قید خانے میں کوئی کمسن بچی مر گئی، یہ تو طے ہے۔ اب اس کو جس نام سے چاہیں آپ پکاریں، یہ تو طے ہے تاریخ میں کہ فقط ماتت بنت من مناقل حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی۔ اب وہ آپ طے کریں کہ اس بچی کا نام کیا ہو۔ اور مرزا دبیر نے جس شان سے شروع کیا، اس کو بھی سنیے۔ یہ مرثیہ تو سب کو یاد ہونا چاہیے، سب کو یاد ہونا چاہیے، بچوں کو، جوانوں کو، لڑکیوں کو، بہنوں کو، اس لیے کہ اس میں عجیب عجیب مصرعے ہیں۔ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکتے۔ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار۔ انداز سے اس شہزادی کے مختلف کیفیات پہ دبیر نے بحث کی۔ جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو کہتی تھی نے چچا نہ امام امم رہے، شمرے لہیں کی گھرکیاں کھانے کو ہم۔ بچے کی سرگزشت یہ موضوع ہے دبیر کا۔ حرف درشت ظالموں نے بارہا کہا، بے کس نے سن لیا نہ کسی کو برا کہا۔ نے سن لیا نہ کسی کو برا کہا۔ میں طویل مرثیے پڑھ کر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ میں نے اشارہ کیا
اور میرا مطلب آج یہ نہیں تھا کہ میں مرثیہ پڑھ کے سناؤں، لیکن میں نے یہ چاہا ہے کہ آپ یاد رکھیں، پڑھیں، جہاں کہیں یہ مرثیہ مل جائے مگر پورا مرثیہ ایک مرتبہ آپ پڑھ کے دیکھیں، زبان کو دیکھیں، اس کے ادب کو دیکھیں، اور اس کے بعد اندازہ کریں کہ بزرگوں نے کیا کیا خزانے ہمارے لیے چھوڑے، مگر پھر بھی اس مرثیے میں انتخاب چاہیے۔ 100 بند سے زیادہ کا مرثیہ ہے، فقط شہزادی کے حال، فقط شہزادی، اور پھر وہ منزل کہ سر کی جبیں پہ اپنی جبیں دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا بلائیں لی اور مر کے رہ گئی۔ آج 9 صفر کی رات ہے، کل سے ہم ایک طویل سلسلہ تقاریر شروع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کبھی مصائب پہ آئیں گے تو یہی تذکرہ ہوگا۔ میں خاتمے پر عزت چاہتا ہوں کسی شہزادی کے تذکرے سے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو مصاب ہوں، اس لیے کہ یہ ایک عجب درد بھرا قصہ ہے، عجیب غم سے بھری ہوئی داستان ہے۔ ایک بچی جس کو یہ کہہ کے اس کا باپ گیا تھا، سکینہ ٹھہرو دروازے پر ہم آتے ہیں، اس نے بابا کا انتظار شروع کیا، بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے، بچی نے تماچے کھائے، بچی کا پیراہن جلا، بچی کوفے میں آئی، بچی شام کے بازاروں سے گزری، بچی شام کے دربار میں آئی، بچی باپ کو یاد کرتے کرتے شام کے قید خانے میں آئی۔ یہ 2-4 جملے بڑے عجیب ہیں کہ شام کے قید خانے کی مدت جو بھی معین کی جائے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ شام کی عورتوں کو ایک عادت ہو گئی تھی کہ صبح ہوتے ہی قید خانے کے دروازے کے پاس سب عورتیں آ کے بیٹھ جائیں، اور بی بی سکینہ شام کے قید خانے کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو جاتی، عورتیں مختلف باتیں پوچھتی، بی بی آپ کا وطن کیسا تھا، آپ کا شہر کیسا تھا، آپ کے بابا کیسے تھے، آپ کے چچا کیسے تھے، آپ کے بھائی کا کیا حال تھا، بی بی مختلف باتیں بیان کرتی، اور وہ عورتیں خوب روتی، خوب ماتم ہوتا، اسی طرح سے دن گزر جاتے۔ اراکین و اساطین شام نے یزید سے شکایت کی، ارے یہ کس گھرانے کے قیدی ہیں کہ اب ہمارا چین ختم ہو گیا، ہمارا آرام ختم ہو گیا، ہماری عورتوں کو اب رونے سے فرصت نہیں رہی، عورتیں صبح کو جاتی ہیں، شام تک روتی ہوئی زندان کے دروازے پر بیٹھتی ہیں، آخر یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ہم سوچ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کوئی صورت نکل آئے کہ ایسے میں حسب عادت عورتیں گئیں اور صبح جمع ہوئی، مگر دیکھا کہ آج زندان اداس ہے، آج قید خانہ اداس ہے۔ دیر تک رکنے کے بعد جب عورتوں نے آواز دی بی بی باہر نہیں آتی ہے، بی بی باہر نہیں آتی ہے، تو کسی نے رو کے کہا وہ بچی جو روز دروازے پہ آتی تھی رات کو مر گئی۔ عورتوں نے بہت ماتم کیا، بہت ماتم کیا، اور اپنے اپنے گھروں کو عورتوں نے آ کے کہا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں رسول کی اولاد قید ہوتی ہے، اور وہ شہر ہے جہاں رسول ذاتیاں اس طرح سے قید خانے میں جان دیتی ہیں۔ اب ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ تم اس شہر میں رہو، اور اگر تم رہتے ہو ہم نہیں رہتے۔ یہ اساطین و اراکین دولت شام یزید کے پاس پہنچے اور کہا یزید اب تو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اس
طرح سے یہ موتیں واقع ہوں. یزید ایک بچی تھی جو صبح سے آ کے در زندہ پر کھڑی ہوتی تھی, اپنے گھر کے حالات کو بیان کرتی تھی. سنتے ہیں وہ بچی رات کو مر گئی. یزید صرف اتنا بتلا دے کہ اس کا نام کیا تھا. یہ میری گفتگو ختم ہو گئی. یہ یزید کا جملہ ہے, فقد ماتت بنت من بنات الحسین, حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی. الہی